قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سورۃ الحدید آیت نمبر 10 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں میری گفتگو کا جو عنوان اور موضوع ہے کہ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف اور مکی زندگی۔ خلیفہ اول سے میری مراد جو حقیقتاً خلیفہ اول ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ مردوں میں سب سے پہلے نمبر کے صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کہ ان کا نام، والد والدہ کا نام اور اسی طرح ان کی بہنوں کا نام، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زمانے جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا، اور جب اسلام لائے تو نام عبداللہ رکھا گیا۔ والد کا نام عثمان ہے اور والد کی کنیت ابو قحافہ ہے، اور دادے کا نام عامر ہے، پردادے کا نام عمر ہے۔ مرہ پہ جا کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب ہے عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر اور بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ۔ تو مرہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ تو مرہ جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی پردادا ہیں، یعنی اوپر کے دادا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سلمہ ہے اور کنیت ان کی ام الخیر ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی کزن بھی تھیں، چچا کی بیٹی تھیں۔ تو گویا والدہ کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ نسب قریب جا ملتا ہے۔ سلمہ بنت صخر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ۔ تو ام الخیر کنیت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بہنیں تھیں، ایک کا نام قریبہ اور دوسرے کا نام ام فروہ تھا۔ دونوں مسلمان ہوئیں۔ تو ام فروہ کا پہلے نکاح تھا، لیکن جب یہ مسلمان ہوئیں تو پھر ان کا نکاح ایک صحابی سے کر دیا گیا، اور اسی طرح جو قریبہ تھی تو ان کا نکاح قیس بن سعد
بن عبادہ انصاری، یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے بہادر اور بڑے مشہور صحابی ہیں، تو ان کے ساتھ نکاح ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سلمہ ام الخیر، یہ مکہ میں ہی مسلمان ہو گئی تھی ابتدائی زمانے میں، یعنی جب تقریباً 40 مسلمان ہوئے تھے، یعنی 39 یا 40 مسلم تھے، تو اس وقت پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مسلمان ہوئی۔ ایک واقعہ بیان کروں گا تو اس کے ضمن میں ان کا اسلام بھی آئے گا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں، عثمان نام ہے، ابو قحافہ کنیت ہے، تو یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ شروع میں جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو والد بڑے ناراض تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پوچھنے گیا کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں، تو والد لاٹھی لے کر میرے پیچھے لگے، کہا کہ یہ انہی لونڈوں میں سے ہے جن کو خراب کر دیا گیا ہے۔ تو شروع میں ناراض رہتے تھے، لیکن بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ جب مکہ فتح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو لے کر حاضر ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر، میں ادھر ہی آ جاتا ان کے پاس، ان کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے ادھر جانے سے بہتر ان کا آپ کے پاس آنا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور اسلام سے مشرف کیا، اسلام سے نوازا۔ تو اس وقت بالکل سفید وائٹ، مطلب بالکل سفید سر کے بال، داڑھی کے بال، علماء مورخین سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جیسے بگلا سفید ہوتا ہے ایسے بالکل وائٹ بال تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے۔ بڑی لمبی عمر پائی تھی، 14 ہجری میں، یعنی اپنے بیٹے کے بعد انتقال ہوا مدینہ میں، تو 97 سال کی عمر میں۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سلمہ، انہوں نے بھی لمبی عمر پائی، ان کا انتقال بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے، ابو بکر کنیت ہے، لقب صدیق اور عتیق، یہ مشہور لقب ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور ایک لقب حلیم بھی ہے جو آسمانوں میں مشہور ہے۔ تو یہ 3 لقب اور بھی ہیں، لیکن جو مشہور لقب تو 2 ہیں، صدیق اور عتیق۔ حلیم یہ آسمانوں میں مشہور ہے۔ کنیت ابوبکر، عربوں میں رواج ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کنیت رکھ دیتے ہیں، کیونکہ کنیت سے بچے کے اندر بڑی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ کنیت کی تاثیر ہوتی ہے، لقب کی بھی تاثیر ہوتی ہے، تو کنیت کی بھی تاثیر ہوتی ہے کہ زندگی میں مطلب بچے پر اچھے حالات آتے ہیں اور اس کے اندر صلاحیتیں بچپن سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو لقب ہے عتیق اور صدیق، یہ لقب کس نے رکھا؟ کس نے یہ لقب رکھا؟ تو یاد رکھیے، اصل یہ القابات اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے، اللہ کی طرف سے، اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان القاب کا تعارف کروایا گیا۔ تو یہ حضرت ابوبکر کی شان ہے کہ اللہ نے لقب رکھے اور نبی کی زبانی ان القاب کی تشہیر ہوئی۔ یہ جملہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، یعنی القاب تو ہیں، احادیث میں آتا ہے
کہ فرشتوں نے ان القاب کا ذکر کیا تو تمام احادیثوں کو جوڑ کر، تمام باتوں کو جوڑ کر میں یہ جملے بول رہا ہوں کہ لقب اللہ نے رکھے اور شہرت زمین پر یا تعارف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہوا۔ اب حلیم لقب، عتیق لقب اور صدیق لقب میں حدیثیں سناتا ہوں، پھر آگے بات کو لے کے چلتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام اترے، رستہ تھا تو جبریل علیہ السلام ایسے سائیڈ پہ ہو گئے، فنظر بناحیہ، ایک سائیڈ پر ہو گئے، ثم مر ابو بکر الصدیق، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ھذا ابن ابی قحافہ، یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جبرائیل اتعرفونہ، کیا تم اسے جانتے ہو؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ تو زمین کے بجائے آسمانوں پر زیادہ مشہور ہے، اور آسمانوں میں ان کا لقب حلیم ہے، حلیم۔ اب یہ حدیث ہے، جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں تھا کہ لقب حلیم، گویا نبی کے زبانی امت کو بتایا گیا کہ آسمانوں میں ابو بکر کا نام حلیم ہے۔ اسی طرح عتیق اور صدیق پر بھی ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ سنایا۔ کیا واقعہ سنایا؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں چھوٹا سا تھا، میرے والد مجھے بت خانے میں لے گئے اور ایک بت کے سامنے کھڑا کر کے مجھے کہنے لگے، یہ تمہارا خدا ہے، اس کی عبادت کرو۔ مجھے چھوڑ کر واپس چلے گئے تو میں نے بت سے خطاب کیا، گفتگو کی، تو میں نے کہا، اگر تو خدا ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھلاؤ۔ بت خاموش۔ میں نے کہا، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہناؤ۔ بت خاموش۔ میں نے کہا کہ یہ پتھر اٹھایا میں نے کہا، اگر تم خدا ہو تو اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ میں نے پتھر اٹھایا اور اس کے سر پہ دے مارا، اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میرے والد واپس آئے، آ کر کہنے لگے کہ ابو بکر، یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے یوں کہا اور بت نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے والد مجھے پکڑ کے میری والدہ کے پاس لے آئے، کہا، ذرا اپنے بیٹے کو دیکھو، اپنے خدا کے ساتھ کیا کیا؟ تو میری والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو، کیونکہ اس کی ولادت کے ٹائم مجھے غیبی آواز آئی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، امی وہ آواز کیا تھی؟ تو میری امی نے بتایا کہ بیٹے، جب آپ کی ولادت کا ٹائم قریب تھا تو ایک غیبی آواز آئی، اور وہ آواز کیا تھی کہ یا امۃ اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق ولمحمد صاحب و رفیق۔ کہا، اے اللہ کی بندی، تجھے خوشخبری ہو ایسے بچے کی کہ جو جہنم سے آزاد ہے۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد، جو جہنم سے آزاد ہے، اور اس کا نام صدیق ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور دوست ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یہ واقعہ سنا کے فارغ ہوئے، فوراً جبریل علیہ السلام اترے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے جو واقعہ سنایا بالکل سچ سنایا ہے۔ تب دیکھیں، گویا غیبی آواز کے ذریعے لقب بتایا گیا عتیق، لقب بتایا گیا صدیق۔ تو عتیق جہنم سے آزادی، صدیق لقب اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی دنیا میں اس زمین اور دھرتی پر کیسے مشہور ہوا۔ ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا عتیق اللہ من النار، عتیق اللہ من النار، یہ بندہ اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اور اسی طرح آپ کا لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی صدیق کب مشہور ہوا، اس دھرتی پر کب اس کا تعارف ہوا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، آپ نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا تو کافر حیران ہو رہے ہیں، اور یہ حیران ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تھوڑی سی ٹائمنگ میں عرش پہ جانا پھر عرش سے واپس آنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کو موقع ہاتھ آ گیا تو انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا کافروں نے، اور جب کافروں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پکڑا، کہا تمہارا دوست تو ایسے کہتا ہے کہ میں عرش معلیٰ پہ گیا، میں نے وہاں پر عرش پر جا کر اللہ سے ملاقات کی، مجھے وہاں نمازیں عطا کی گئیں، مجھے فلاں ہوا، کیا مانتے ہیں؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر میرا دوست کہتا ہے، اگر میرا صاحب کہتا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ انہیں کہا ایسے عجیب بات کہ آپ تصدیق کر رہے ہو؟ کہا میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب معاملات کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پھر آپ کا لقب لوگوں میں مشہور ہوا کہ ابو بکر صدیق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب حلیم، صدیق اور عتیق، یہ میں نے ان کے دلائل دے دیے کہ یہ اللہ نے نام رکھے ہیں، اور معانی بھی میں نے بتلا دیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ ویسے تو زمانے جاہلیت میں بھی اللہ نے بڑی شان عطا کی تھی۔ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے تھے، بڑے جو ہے کامل اور بڑے کامیاب تاجر تھے۔ قریش مکہ خاندانی اعتبار سے بڑے اعلیٰ تھے، لیکن وہ آزاد معیشت کے لیے ہر کام کرتے تھے کہ کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی کے ماتحت کسی کے انڈر نہ رہیں، کسی کی جاب نہ کریں، کسی کے ملازم بن کر نہ رہیں، آزادانہ معیشت کے لیے بہت سے کام کیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں خاندانی اعتبار سے بڑے اونچے، اور گویا خاندان کا نام حکمرانی کرنے والے خاندان، لیکن چونکہ وہاں بادشاہت تو تھی نہیں، ہر قبیلے کی اپنی گورنمنٹ تھی، خاندانی اعتبار سے بڑے نامور صحابہ کرام اور خاندان کے اعتبار سے، لیکن محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریشم کا کام اور روئی کا کام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اب کتنے مطلب اعلیٰ خاندان کے تھے، لیکن آزاد معیشت کے لیے کسی کا ملازم بننے کے بجائے، جاب کرنے کے بجائے گوشت کا کام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد معیشت کے لیے آپ لوگوں کنویں سے، کسی اور کا کنواں ہوتا، پانی نکالنے کی مزدوری کیا کرتے تھے اور اس سے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جانور چرایا کرتے تھے، اپنی کمائی آزادانہ معیشت، کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے تھے، آزاد اپنی روزی کمایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کپڑوں کا بزنس کیا کرتے تھے، بڑے کامیاب تاجر تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عہدہ بھی بڑا اعلیٰ ملا ہوا تھا زمانے جاہلیت میں، چونکہ آپ صاحب الرائے، سمجھدار تھے، تو ایک ذمہ داری تھی ان کی، یہ جو قتل ہوتے تھے تو قتل کے معاملات کو حل کرنا، قاتل کو سزا دینا یا ذمہ داری لینا، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لیا کرتے تھے ذمہ داری۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ عہدہ تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ طبیعت میں چونکہ اچھائی تھی، فطرت میں اچھائی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی لگ گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، یعنی تقریباً 3 سال چھوٹے تھے۔ 571 عیسوی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، تو اس سے 3 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی دوستی تھی۔ اب یہ فطرت ہی تھی کہ زمانے جاہلیت میں بھی شراب کے قریب نہیں جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ لقد حرم ابو بکر الخمر علی نفسہ فی الجاہلیہ، کہ جاہلیت کے زمانے میں ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ پر شراب کو حرام کر دیا تھا۔ آپ شراب کے قریب نہیں جاتے تھے، شراب کو کبھی منہ نہیں لگایا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی تھی اور تجارتی سفر بھی کیے، یعنی اسلام سے پہلے تجارتی سفر بھی کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام کا سفر کیا۔ تو اسلام لائے اور اولین اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اولین اسلام لانے والوں میں سے۔ اور اسلام لانے کا واقعہ خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں یمن گیا ہوا تھا، تو یمن میں ایک قبیلہ ازد کے بڑے عالم تھے، بڑے شیخ اور بزرگ تھے، کبیر ازد کے عالم۔ کہتے میں ان کے ہاں مہمان ٹھہرا، وہ آسمانی کتابوں کے بڑے عالم تھے۔ تو انہوں نے جیسے مجھے دیکھا کہنے لگے تم مکی لگتے ہو، تم مکہ والے لگتے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں میں مکی ہوں۔ کہا تم قریشی لگتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں قریشی ہوں۔ کہا تم قبیلہ تیم سے تمہارا تعلق لگتا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں قبیلہ تیم سے ہوں۔ کہا اچھا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حیران ہوا، میں نے کہا میں اپنے پیٹ سے کیسے کپڑا اٹھاؤں؟ پہلے بتاؤ گے تب اٹھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں آسمانی کتابوں کا ماہر عالم ہوں، اور اللہ نے آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ کا آخری پیغمبر آئے گا ایک چھوٹا بچہ اس کی مدد کرے گا اور ایک پکی عمر کا آدمی اس کی مدد کرے گا، اور پکی عمر کے آدمی کی جو نشانیاں وہ سارے آپ کے اندر موجود ہیں، رنگت بھی، چہرے کا سٹائل بھی، سارا کچھ وہ آپ میں موجود ہے۔ تو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اس ادھیڑ عمر شخص کے ران پہ نشان ہوگا اور پیٹ پہ ناف کے نیچے تل ہوگا، میں وہ تل دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو ناف کے نیچے وہ تل نظر آیا، تو وہ کہنے لگا شیخ کہ آپ ہی ہیں جو اللہ کے آخری پیغمبر کی مدد کریں گے۔ تو پہلی دوستی تھی، تعلق تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جب واپس آئے اور اس شیخ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی، عربی اشعار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور کہا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ اللہ کے آخری پیغمبر کو سنانا۔ یمن سے آگے مکہ آئے تو یہاں تو معاملہ ہی بڑا عجیب، یہاں تو ایک انقلاب برپا تھا۔ کہتے میرے پاس ابو جہل یہ اور لوگ آئے، کہنے لگے ابو بکر ہم تمہاری وجہ سے خاموش تھے، وہ عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا بیٹا وہ کہتے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، وہ نیا دین لے کر آیا ہے۔ کہتے میں نے ان کو تو تھوڑا سا مطلب ٹھنڈا کیا اور فوری بغیر کسی توقف کے کہتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کہا تو فوراً میں نے کہا ہاتھ آگے بڑھائیے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی ہر ایک نے مہلت مانگی، ہر ایک نے تھوڑا ٹائم لیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ابو بکر نے کوئی ٹائم نہیں مانگا، کوئی مہلت نہیں مانگی، جیسی میں نے دعوت دی فوراً ابو بکر نے لبیک کہا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام تھا۔ اب ظاہر ہے جب اسلام لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جو بوجھ تھا وہ ذمہ داری میں گویا شریک رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسلام لانا تھا تو سارے آپ کے اپنے مخالف ہو گئے، تکلیفیں اٹھانا پڑی، تکلیفیں برداشت کرنا پڑی۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والی
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لیکن ایک بات عام طور پر نہ علماء کرتے ہیں، نہ خطباء کرتے ہیں، نہ معلومات ہیں کہ بچیوں میں سب سے پہلے کون اسلام لایا۔ تو بچیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ تو بہت چھوٹی تھیں، تو یہ اسلام لائیں۔ گویا بچیوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اللہ نے کہا تھا کہ ابھی تو چھپ کر دعوت دینی ہے، ابھی چھپ کر ہی لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے۔ جب مسلمانوں کی تعداد 39 کے قریب ہوئی، 39 کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہوئی، تو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں کھل کر سامنے آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی طاقت نہیں، ابھی پاور نہیں ہمارے اندر، افرادی قوت ابھی نہیں ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اصرار کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اظہار کرنا چاہیے۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی اور کہا ٹھیک ہے۔ حرم میں آ گئے، مسجد میں صحابہ بیٹھ گئے جو 39 کی تعداد تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے۔ کافروں کو پتہ چلا، وہ سارے اکٹھے ہو گئے، مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا، یہ عتبہ بن ربیعہ اس ظالم نے اتنا مارا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یہ ناک کا جو اگلا حصہ ہے یہ چہرے کے ساتھ چپٹ گیا، اتنا مارا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے قبیلہ بنو تیم کو بتایا کہ تمہارا فرد کو مارا جا رہا ہے، مر جائے گا۔ تو ظاہر ہے قبائلی تعصب تو ہوتا تھا، مذہب کو سائڈ پر رکھ کر۔ تو قبیلہ بنو تیم کے لوگ آئے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بس ختم ہو گئے، ابھی انتقال ہونے والا ہے، ابھی مر جائیں گے، کیونکہ مارا اتنا گیا تھا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، زبان پہ پہلا جملہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ بنو تیم غصے میں آ گئے اور آ کر چھوڑ کے چلے گئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بے ہوش، پھر ہوش آئے تو والدہ ام الخیر موجود، تو پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ماں کہتی ہے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن ام جمیل وہ آئیں اور پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو ام جمیل نے بتایا کہ بالکل ٹھیک ہیں اور دار ارقم میں ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں، اور اس پر قسم بھی اٹھا لی۔ ماں مجبور ہو گئی، ایک طرف ماں ہے ام الخیر، دوسری طرف ام جمیل ہیں، اب دونوں کے سہارے چلا نہیں جا رہا۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ دونوں کے سہارے جا رہے ہیں۔ جب دار ارقم میں پہنچے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو آپ کے اوپر گر گئے اور آپ کے چہرے کو بوسہ دینے لگے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ کا دل بھی بھر آیا، آپ کے آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس وقت آپ کی والدہ بھی مسلمان ہو گئیں اور ام جمیل بھی مسلمان ہو گئیں۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی فکر نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے، اور یہ تو گویا جانی خدمت تھی۔ مالی خدمت کیا کی کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں لوٹا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا مال لوٹا دیا۔ اس لیے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا
جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن تھے، آپ کا آخری بیان تھا مسجد نبوی میں، ممبر پہ آپ کھڑے ہیں، صحابہ سے بیان کر رہے ہیں، زور کے بعد کا ٹائم ہے، جمعرات کا دن ہے، آپ کا آخری خطاب تھا صحابہ سے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب نہیں کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جس نے میرے اوپر احسان کیا تھا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، قیامت والے دن اللہ ہی ابو بکر کے احسان کا بدلہ چکائیں گے۔ تو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مکی زندگی میں نبی کا ساتھ جب حبشہ کی طرف ہجرت کا اعلان ہوا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے نکلے، رستے میں ابن الدغنہ کافر نے پکڑ لیا، بڑا مضبوط قبیلے کا شخص تھا، کہ لگا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ کہا ہم کافر رہنے نہیں دے رہے، میں حبشہ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو وہ پکڑ کے لایا اور کافر سرداروں سے کہا کہ میں ابو بکر کو امان دیتا ہوں، تم ایسے شخص کو نکالتے ہو جو صلہ رحمی بھی کرتا ہے، بیواؤں کا خیال بھی کرتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، مہمان نوازی بھی کرتا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کیا تم ایسے آدمی کو مکہ سے نکالنا چاہتے ہو؟ کہا میں امان دیتا ہوں، اس لیے وہاں پہ ٹھہرے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشکل پڑی تو آپ نے اپنے مال سے بھی مدد کی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشکل پڑی تو آپ نے اپنی جان سے بھی مدد کی ہے۔ ٹائم کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے میں صرف ایک دو واقعے، پہلے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اگر ٹائم ہوا تو دوسرا بھی بیان کروں گا۔ اور اس واقعے کے راوی کون ہیں؟ اس واقعے کو آپ الگ عنوان بھی دے سکتے ہیں، شان صدیقی بزبان علی۔ شان صدیقی بزبان علی، لوگ تو ان کو لڑانا چاہتے ہیں، لیکن ذرا علی کی زبان سے بھی تو سنو وہ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث کی کتاب کا نام ہے مسند بزار، مسند بزار میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کہا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آئے، کافروں نے آپ کو گھیر لیا، اب کوئی پکڑ کے یوں کھینچتا ہے آپ کو معاذ اللہ، کوئی پکڑتا ہے یوں کھینچتا ہے، دوسرا آپ کو دھکا دیتا ہے اور کہتا ہے تو یہ وہی ہے جس نے سارے خداؤں کو ایک کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے ظلم کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہماری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم کفار کے اس جھمگٹے میں گھس جائیں، کفار کے اس مجمع میں گھس جائیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، ہم میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کسی نے بتا دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کے یار غار، آپ کے دوست کے ساتھ، آپ کے محبوب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے، جب پتہ چلا آپ نے کافروں کو مارا تو نہیں لیکن کسی کو دھکا دیا، کسی کو سائیڈ پہ کھینچا، اور سورہ مومن کے آیت پڑھی، اور سورہ مومن آیت نمبر 28 کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس آدمی کو صرف اس لیے مارنا چاہتے ہو، اس آدمی کا قصور صرف اتنا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے چھڑوایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ بیان کیا تو ایسے چادر مبارک تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یوں رکھ کر رونے لگ گئے، زور زور سے رونے لگ گئے، اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنکھوں سے تر ہو گئی، اور پھر کہنے لگے اے لوگو تم بتاؤ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی تھا فرعون کی قوم سے، وہ اس کا ایمان زیادہ تھا یا ابو بکر کا ایمان زیادہ ہے؟ لوگ خاموش رہے۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہ قوم فرعون کے ہزاروں لوگوں کا ایمان ابو بکر کے ذرہ ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ شان صدیقی بزبان علی بیان ہو رہی ہے، تو گویا اسلام کی مکی زندگی۔ تو میرے گفتگو کا عنوان کیا تھا کہ تعارف خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف
اور مکی زندگی کہ مکہ میں کیسے انہوں نے دین کی خدمت کی اور اپنی دولت اور مال سے غریب جو مسلمان تھے، غلام تھے، ان کو خرید کر آزاد کیا۔ اور ایک دفعہ والد نے تانا بھی دیا کہ ابوبکر کم از کم طاقتور غلاموں کو تو آزاد کرو جو بعد میں تمہاری مدد کریں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابا جان میں تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، اور اللہ نے بھی سورہ واللیل اذا یغشی میں آیت اتار دی وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى کہ ابوبکر جو کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اور رب ابوبکر سے راضی ہو چکا ہے اور ابوبکر اپنے رب سے راضی ہو چکا ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، 22 جمادی الثانی کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ تو انشاءاللہ جمعہ پر حقائق امت کے سامنے انشاءاللہ لائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔